بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين۔ سورہ نور کی یہ تیسری نشست ہے، یعنی کہ یہ تیسرا اب اگر یوں کہیے کہ پارٹ چل رہا ہے۔ تو سورہ نور کے 10 صفحے ہیں اور 10 صفحوں کو میں نے جو ہے دو صفحے کے 5 حصے میں بانٹے ہیں۔ تو گویا کہ آج تیسری شب ہے، 25ویں ہے اور سورہ نور کا تیسرا چیپٹر ہے۔ تو جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے تھے وہ واضح کیے، زنا کے متعلق جتنے بھی احکامات اللہ نے واضح کرنے تھے اس میں واضح کیے۔ اب جو حکم اللہ کا آ رہا ہے وہ زنا کی کمر کو توڑنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ بھائی بیماری تو بتا دی گئی، بیماری بتا دی، اب اس کا علاج کیا ہے اب وہ بتایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا تھوڑا اعجاز یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہی بات کہتا ہے 2 ٹک کہتا ہے، لیکن لپٹی نہیں کہتا کہ فلک بھی لگے کہ تو پورا لگانا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو احکام خدا بندی ہوتے ہیں وہ 2 ٹک ہوتے ہیں، اور ایسے نہیں کہ مطلب کہہ کے چھٹی کر دیا، کوئی بات بغیر مثال کے سامنے نہیں آتی، تو قرآن نے مثالیں پیش کر دی۔ قرآن اب جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسی کتاب ان میں شک نہیں اور یہ متقین ہدایت ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ ہدایت نہیں، خدا جب بھی استعمال کیا ہے قرآن میں تو رہنمائی کتاب ہے، یعنی کہ رہنمائی کتاب ہے، یعنی یہ مسافر ہے اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کی جو رہنمائی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ ٹیکسی ہے، رکشہ ہے، گاڑی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ تو قرآن ہماری کیا گاڑی ہے، ہم بغیر اس کو پکڑے ہوئے سب اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر قرآن پاک میں متقیوں کی صفات بیان کی گئی اسی پارے میں، پھر اس کے بعد ایک مثال کافروں کی بیان کی گئی، پھر منافقوں کی 3-4 مثالیں بیان کی گئی، پھر ان سے زوال کی مثالیں، ترتیب سے کام چل رہا ہے، یہ نہیں کہ ابھی یہاں حصہ اٹھایا ابھی کچھ وہاں سے لے کے ایک بار ختم ہو گئی پھر دوسری بار چالو ہوئی۔ جتنے زنا سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں معاشرے میں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیج میں مکمل کر دیا، پورا سے پوری زنا میں۔ ابھی تک آپ نے نماز روزہ تذکرہ نہیں سنا، اس کے اندر نماز روزہ تذکرہ نہیں سنا، کیونکہ اس کا تذکرہ اب آئے گا۔ اس کا تذکرہ کیا؟ اب پہلے بیماری بتا دی گئی ہے، اب علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علاج کیا چیز ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا پہلا علاج ہے کہ نکاح کرو ایسی خواتین سے جو بیوہ ہیں یا طلاق شدہ ہیں، جو بیوہ ہیں طلاق، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اس میں کوئی قید نہیں کہ عورت اگر طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تو اس سے نکاح کرنے، بعض مرد بھی ہوتے ہیں بیوی پہلے نکل جاتی ہے، تو ان سے نکاح کرو۔ منکم والصالحین، جو تم میں سے ہیں جو نیک ہیں، من عبادکم، چاہے وہ تمہیں غلام میں سے ہوں، وامائکم، یا باندی میں سے ہوں۔ اگر غلام اور باندی میں بھی تو وہ دور ختم ہو چکا ہے، وہ دور غلام باندی ختم ہو چکا ہے، لیکن فی الحال اگر کوئی جو تمہیں ماتحت ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، اگر ان میں دیکھو کوئی نیک ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیوہ ہو یا آدمی جو بیوہ مرد ہو، ان میں جو نیک ہے تو ان دونوں کی آپس میں تم شادی کرا دو، آپس میں شادی کرا دو۔ اگر کوئی اچھا ہے نیک ہے تو تم خود کر لو۔ اس طرح فرمایا گیا ہے تاکہ مارکیٹ میں زنا نہ پھیل پائے، زنا نہ۔ اب ایک آدمی کہتا ہے بھائی جب اس کے دل میں اللہ خوف ہوگا وہ نامعلوم کو دیکھے گا نہیں، یہ چیزیں تھیں، یہ چیزیں تھیں۔ اب تو دیندار بھی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک آدمی اکیلے جا رہا ہے، صوفی بن کے جا رہا ہے، نگاہ پڑ گئی۔ اب جو انسان مارکیٹ میں بیوی سے ٹہلے گا کہ اس کی نگاہ پڑے گی، کس نے نام پر نہیں پڑھ سکتی، اس کی نگاہ کیا ہے؟ پڑھ ہی نہیں سکتی، وہ نام رہنے کے اوپر اس کی نگاہ پڑھ نہیں سکتی، وہ تذکرہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطری چیز ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے، بتا دیا بھائی تم جو نکاح کو کرو، نکاح کیا کرو۔ اب یہ ہماری سوسائٹی میں چیز کیا ہوئی، ختم ہو گئی ہے۔ سوسائٹی میں جو بھی انسان اگر نکاح کی بات کر رہا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ کیوں بیوقوف ہے؟ کیونکہ ہم جو کمپیئر کر رہے ہیں وہ یورپ کو کمپیئر کر رہے ہیں،
ہم جو اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں وہ یوروپ کی زندگی سے اپنے کو کمپیئر کر رہے ہیں، حالانکہ یوروپ کا حال یہ ہے کہ وہ بس شدہ ہو چکا ہے، یوروپ تباہ ہو چکا ہے، یوروپ تینوں کھوکھلا، جیسے جو دودھ کے ڈھول ہوتے ہیں وہ بچتے بڑے اچھے ہیں، جب وہ کھوکھلا ہو چکے ہیں، اسی طرح یوروپ خود اپنی بنائی ہوئی تہذیب سے پریشان ہو چکا ہے۔ وہاں فیملی کوئی سسٹم نہیں ہے، وہاں بچے اگر ہیں چھوٹے بھائی کے بہن کے انہیں چاڑوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کو اوڑھوں میں ڈال دیا جائے گا، وہی چیز ہمارے یہاں چلی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے وہاں اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ماں کے پیغر جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اسلام میں تعلیم دی جو شخص یتیم بچوں کی کفالت کرے گا اس کا جنم کا اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی کہ نبی سے اتنا قریب کرو ایسی 2 انگلیاں کیا ہیں؟ قریب ہے۔ یہ تعلیم دی گئی۔ یوروپ میں لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، نبی نے فرمایا جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، اگر اس نے اچھے سے اس کی پرورش کر دی، اچھی سے شادی کر دی، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تعلیمات اسلام نے دی ہیں، یہ تعلیمات کس نے دی ہے؟ اسلام نے۔ اس سے پہلے کسی مذہب میں آپ دیکھ لیجیے کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ ہندوستان میں قدیم کا رواج ہے، آج جو لوگ وومنس رائٹس کا جو بڑا اچھال مچاتے ہیں، چاہے ہمارے نیوز چینلس ہوں چاہے حکومت ہو کوئی بھی ہو، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج سے مغل کے پہلے یعنی کہ آپ کا 1200 یا 1100 عیسوی قبل کی بات ہے، یہاں ستی کا نظام تھا۔ ستی کہتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو اس شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا ہے، اگر وہ بیوی نہیں جلتی تھی تو اس کے پورے سر کے بال کو مونڈ دیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے، ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے، ہند کی تاریخ پڑھیں گے تو نظام ہے کس طرح اسلام یہاں پہ آیا اور یہاں پہ عورتوں کے حقوق کو بتایا، عورتوں کو عزت اسلام نے اس ملک میں ہی دی۔ آج بہت سے لوگ اچھالتے کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر رکھا ہے، پردے میں رکھ رکھا ہے۔ بھائی جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی میں سونا چاندی ہے، اب وہ 20-24 بجے نہیں رکھ دے گا۔ اسلام میں عورتوں کا کام کیا ہے؟ سونے چاندی کے مانند ہے۔ اسلام میں 3 چیزیں جن کو پردے میں رکھنے کا، گلاب میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک خانہ کعبہ کو، تو اس کی تعظیم کے لیے، یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار نعوذ باللہ گندی بری ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی کیا ہے؟ تعظیم کی وجہ سے اس کو چھپایا جاتا ہے کہ اس پر گرد نہ پڑ جائیں، اس پر گرد نہ پڑ۔ اسی طرح قرآن پاک کو بس گلاب میں رکھو کہ اس پر گرد نہ پڑ جائیں، گندی انگلی نشان نہ لگ جائیں جس سے ورق گند دے۔ اسی طرح خاتون کو پردے برقعے میں رکھو تاکہ ان پر باہر کے لوگوں کی نظر نہ پڑ جائیں، تاکہ ان کے اندر گرد غبار نہ پڑ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی ہے، اس لیے کہا گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص نکاح کی اہمیت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، اسے جو نکاح کر لیں۔ لیکن ہم لوگ کے معاشرے میں نکاح اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ کمر ٹوٹ گئی نکاح کرتے کرتے۔ یعنی ایک انسان اگر شادی بھی کر رہا ہے نارمل تو قرضے دار ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قرضے دار ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ، کیونکہ ہم کمپیئر کس سے کریں اپنے آپ کو؟ ہم کمپیئر ان لوگوں سے کریں اپنے آپ کو جو مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کہ بھیا فلاں کی شادی 1.5-2 کروڑ میں ہوئی ہے، ہماری شادی 1.5-2 کروڑ میں ہونی چاہیے، فلاں کی شادی میں اتنا خرچہ، ہماری شادی میں اتنا خرچہ ہونا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے اتنا نارمل چیزیں، 2 گواہ یا وکیل اور نکاح ہو، یہ کام ختم، جاؤ ولیمے کی حیثیت تو کرا دینا، بلا کر کے نہ آئے تو گھر والوں کو ولیمہ کرا کے چھٹی کر دینا، کام ختم، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اتنی ہم نے آسان چیز کو کیا کر دیا؟ مشکل بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ نکاح کرو ایسے لوگوں سے یا جو طلاق یافتہ ہو یا جو بیوہ ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو نیک ان میں سے، اور جو تمہارے غلاموں میں سے جو باندھے میں ان سے نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ محتاج ہیں، غریب ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ نے قریب ان کو اپنے فضل سے رزق عطا فرمایا، غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وہ سب کو جاننے والا ہے، وہ سب کا علم رکھنے والا ہے، بڑا وسیع اور بڑا علم والا ہے۔ اور ایک چیز اور اس میں یہ ہے کہ اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ پلاننگ کرنے لگتا ہے، ہم اگر شادی کر لیں گے اتنا خرچہ بھی ہوگا، بعد میں اتنا خرچہ، بعد میں انسان اپنے آپ کو راضی سمجھ لیتا ہے۔ یہ حقیقت غلط چیز ہے۔ انسان کی جو محنت ہے، انسان کی جو کمائی ہے، وہ اللہ نے اس کو دی ہے۔
اللہ نے دی ہماری محنت سے ہمارے پیسوں سے ہمارا گھر نہیں چلتا. سب سے پہلی بات دماغ میں نکال دیں کہ ہمارے پیسے سے ہمارا گھر چلتا، بالکل نہیں چلتا، بالکل بھی نہیں چلتا. ہمارے پیسے سے ہمارا گھر نہیں چلتا. ہمارے دن بھر کام پہ، آفس میں، دکان بیٹھنے سے جو پیسے ملتے ہیں ہمارا اس سے گھر نہیں چلتا. ہمارا گھر چلتا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ. اگر انسان کا اللہ تعالیٰ ہاتھ پہ سے سلامت نہ رکھے کیا وہ کما پائے گا؟ دماغ سے سلامت نہ رکھے گا کما پائے گا؟ تو بنیاد تو اللہ نے دی ہے نا رزق کی. رزق کی تلاشی بنیاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. بھائی تمہارا دماغ صحیح ہے تو تم کمانے جا رہے ہو نا، تمہارا ہاتھ پہ صحیح تو تم کمانے جا رہے ہو. ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھر میں پڑے ہوئے نہیں کما پا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے رزق پر، اپنے کمائے مال پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ لوگ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قریب اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا. پھر اس کے بعد دوسرا قول اللہ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر جو لوگ مجبور ہیں، جو نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ نکاح نہ کریں ابھی. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رزق سے کیا کرے؟ نواز نہ دیں. اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے راستے نہ کھول دیں. تو پتہ یہ چلا ہے کہ جو خالی ہے، جو نٹھلا ہے، اس کا نکاح نہ کرایا جائے. ایک انسان محنتی ہے لیکن بے روزگار ہے، اس کا نکاح کرا دیا جائے. لیکن جو کاہل آدمی ہے اس کا نکاح کسی بات میں نہ کرائیے. کیونکہ کاہل آدمی کیا جب اماں ابا زندہ ہیں، کما رہے ہیں، لڑکا کھا رہا بیٹھے بیٹھے. لیکن جو محنتی ہے، بے روزگار ہے، وہ کہیں نہ کہیں کما سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ایسے لوگ بچے رہیں، دور رہیں، جو نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے کیا مالا مال نہ کر دے. یعنی جو لوگ بے روزگار ہیں وہ اپنی روزگاری پہ دھیان دیں، اپنی روزگاری بھی دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنے فضل سے نہ نواز دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اب یہ مکاتب کہتے ہیں، مکاتب کہتے ہیں کہ ایسے غلام کو جس کے مالک نے اس سے یہ ایگریمنٹ لیا ہے اگر تم مجھے 50,000 پر لا کے دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اسے مکاتب کہتے ہیں. مکاتب کہتے ہیں پہلے غلام بانی چلتے تھے، اس میں صفت یہ بھی غلام کی تھی. غلام اگر محنتی ہیں تو غلام مالک سے یہ کہے یا مالک غلام سے کہے اگر تم مجھے 50,000 پر لا کے دو گے ہم تمہیں آزاد کر دیں، اسے مکاتب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور ان لوگوں میں تلاش کرو اگر وہ لوگ جو تمہارے مکاتب بننا چاہتے ہیں، جو تمہارے مکاتب بننا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی خیر ہے مکاتب بنا لو. یعنی کہ ایسے لوگ، ایسے غلام، مطلب ایسے غلام ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے مکاتب بن جائیں. یعنی کہ ہم تمہاری خدمت زندگی بھر نہ کریں، ہم جب 50,000 روپये دے دیں گے تو ہمیں کیا کر دو؟ آزاد کر دو. ایسے لوگوں کو بنا لو اور جب یہ بن جائے تو تم ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو مال بھی عطا فرماؤ، یعنی کہ ان کی مدد کرو. ایسے لوگوں کی مدد کرو جو ایگریمنٹ میں پاس ہوا کہ بھائی 50,000 روپये تمہیں آزاد کر دیں. ایسے لوگوں کی مدد کرو مال کے دے تاکہ وہ جلدی آزاد ہو جائیں. اسلام آیا ہے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے. اسلام لوگوں کو غلام بنانے نہیں آیا ہے. اسلام کا واحد مقصد کیا ہے؟ تم صرف اللہ اس کے رسول غلام رہو، باقی کسی کی غلام نہ رہو، باقی کسی غلام نہ رہو. اسی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو انسان نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ تم 50,000 روپये دیں گے تم مجھے آزاد کر دو، تو ایسے انسان کی تم نے مدد کرو. جس کے مال اللہ دے اس کو میں کیا کرو؟ مدد کرو. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اللہ کا دوسرا قانون یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے آپ باندھے رہتی تھی، جن کے پاس وہ ان کو زنا کروا دیتے پیسے. جیسے کہ آج بہت سارے کھوٹے چلتے ہیں، بزنس، عورتیں جس فروشی کا کام کر رہی ہیں وہ کام پہلے بھی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پابندی کی ہے، کیا کہا؟ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. اگر ایسے لوگ اعتراض کریں، ایسے لوگ کیا کریں؟ تمہارے باندھیوں میں ایسے لوگ ناگوار گزرے کہ وہ ان سے بدکاری کی جائیں، ان سے کسی کو ناپسند کریں. ان اردنا تحصنا، اور وہ پاک دامی اختیار کرنا چاہتی ہوں، یعنی کہ ان پر کوئی زبردستی نہ، تو ایسی باندھیوں پر جو پاک دامی
پاک بننا چاہتی ہیں، دیندار بننا چاہتی ہیں، تو ایسی باندیوں پر کوئی زور زبردستی نہ کرو کہ وہ کیا کریں، دھندا کریں۔ تبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا، تاکہ تم ان سے زنا کروا کے دنیا کی دولت کیا کرو، حاصل کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے کیا نام ہے اظہار کیا، مطلب منع کیا، اکراہت کا مظاہرہ کیا، کراہیت کا زنا سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی کراہیت کے بعد ان کو کیا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان کے دل میں اگر گناہ کی ذرا سی ندامت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ مطلب گناہ کر لیا ہے اب معافی نہیں کرے، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کی ندامت ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب آدمی گناہ ہو جاتا ہے، بعد میں سوچتا ہے یار یہ ہم نے غلط کیا، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ ندامت ہے؟ جب ہم نے ندامت کا ظاہر کرے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس چیز کو، گناہ کو معاف کر دے۔ اسی اللہ نے فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے اکراہت کی، مطلب جس نے کراہت محسوس کری اس زنا کو کرنے میں، جس نے کراہت محسوس کری، تو اللہ تعالیٰ اسی کراہیت کے محسوس ہونے کے بعد اس کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، البتہ ہم نے اپنے تمام نشانیوں کو، آیات کو، واضح دلائل کو مثال کے ساتھ بیان کر دیا۔ آتا ہے یہ کہا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے اپنی تمام احکامات کو اس قرآن میں مثال کے ساتھ، یعنی کہ خالی احکامات سے مثال کے ساتھ واضح کر دیا۔ کیوں واضح کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس لیے اس کو واضح کیا تاکہ متقین لوگ جو پرہیزگار ہیں ان کو راستہ کیا ہو، نصیب ہو، ان کو راہ نصیب ہو، ایسے لوگ کے نہیں۔ اب اس میں جو یہ آیت کریمہ آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری باتیں کری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کا نور زمین و آسمان میں ہے، زمین و آسمان اللہ ہی کا نور ہے۔ نور سے مراد اللہ کی ہدایت، اللہ کی ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی مثال کیسے دے رہے ہیں؟ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے ہدایت کی مثال ایسے جس سے کسی تاغ میں کوئی چراغ رکھا ہو، پورے کمرے میں اندھیرا ہے، ایک جگہ چراغ جل رہا ہو، تو گویا کہ چراغ سے پورے کمرے میں اجالا ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ کہ المصباح فی زجاجہ، جو چراغ وہ شیشے کے اندر ہے، وہ چراغ کیا ہے، شیشے کے اندر۔ اب چراغ باہر نکلے گا تو دیوار میں دبا بھی لگے گا، ہوا بھی چلے گی، بجھ بھی جائے گا۔ تو شیشے کے اندر ہوگا نہ دبا لگے گا، ہوا چلے گی تو بجھے گا بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا چراغ جو شیشے کے اندر ہو، ظاہر سی بات ہے کوئی چیز شیشے کے اندر ہوتی ہے اس کی روشنی کیا ہوتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے اس کی روشنی۔ آپ کسی بھی چیز کو شیشے کے باکس میں رکھ کے اندھیرے میں دیکھو تو اس کی روشنی کیا ہوتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، آ رہی دکانوں میں، آ رہی الیکٹرک میں سے لیمپ ہوتا ہے، لیمپ کیا ہوتا ہے، شیشے کے اندر ایک چھوٹا سا بلب ہوتا ہے، شیشے کے اندر چھوٹا بلب، آدمی پورے کمرے کی لائٹ بند کر رہا ہے، لیمپ جلا رہے تھے، پورے کمرے کیا ہو جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ اس روشنی سے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ دھواں نکلتا ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال یہ ہے کہ ایک طاق میں چراغ ہے، اور چراغ شیشوں میں، یعنی شیشے کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یعنی کہ ایک ایسا چراغ جو شیشے میں، اس چراغ میں جو تیل ڈالا گیا زیتون کا تیل ڈالا گیا ہے۔ عام طور پر جو لوگ تیل میں جو زیتون تیل استعمال ہوتا ہے وہ بڑا کوالٹی چیز ہوتی ہے۔ زیتون کی تیل کی کوالٹی تمام تیلوں سے بہتر ہے۔ اگر اس کو آگ میں ڈالنے کے استعمال کریں گے جلانے میں، نہ اس میں زیادہ دھواں ہوگا، صرف روشنی زیادہ ہوگی، دھواں کم ہوگا روشنی کیا ہوگی، زیادہ ہوگی۔ عام طور پر جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول وغیرہ اس میں دھواں زیادہ ہوتا ہے، روشنی کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیل بھی وہ استعمال کروا رہے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا چراغ ہے جس کے اندر زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے، زیتون کا تیل جس میں نہ زیادہ دھواں نہیں ہے لیکن روشنی زیادہ ہے، دھواں نہیں روشنی کیا ہے زیادہ ہے۔ اور وہ ایک ایسا پیڑ ہے زیتون کا نہ جس کی دھوپ، نہ ایک ایسے دھوپ میں وہ پیڑ پلا ہے جس کی دھوپ نہ پورب روک سکتا ہے نہ پشچم روک سکتا ہے، یعنی کہ جس میں روشنی پڑنے میں نہ پورب رکاوٹ بن سکتا ہے نہ پشچم رکاوٹ بن سکتا ہے۔
یکاد زیتونہا یضیء ولو لم تمسسہ النار، اور قریب ہے کہ جو زیتون کی جو روشنی ہے، وہ چراغ میں جو زیتون کی روشنی ہے اسے آگ چھوئے اور اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور، یعنی کہ روشنی پر روشنی، یعنی کہ ایک روشنی یہ ہے کہ روشنی ہے کاری ایسے موم بتی وغیرہ، لیکن وہ بجھ سکتی ہے، لیکن یہ جو روشنی کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس میں کوئی بجاوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا نور علی نور، یعنی روشنی پر روشنی، اس میں مفسرین کہتے ہیں یعنی ہدایت پر عمل، نور علی نور کے مراد میں بعض مفسرین کہتے ہیں نور کہتے ہیں ہدایت کو اور نور کہتے ہیں ہدایت کو، یعنی نور پر عمل یعنی ہدایت پر عمل، جو بھی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، جو بھی اللہ نے راستہ بتایا ہم اس پہ عمل کریں تو یہ کیا نور بھی ہے اور علی نور بھی ہے، یعنی نور ایک یہ کہ اللہ نے راستہ دکھا دیا اور علی نور کیا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں نور علی نور کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت عطا فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے تمام مثالیں بیان فرمائی ہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب انسان بہت شکایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو اگر اہل ایمانی کامیاب ہے تو اللہ نے کافر کیوں پیدا کیا، مشرک کیوں پیدا کیا؟ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اختیار ہر مخلوق میں نہیں، اور اختیار دینے کی جو وجہ ہے وہ دو چیزیں، ایک تو انسان کا دماغ اور دوسرا اس کا دل، ایک انسان کا دماغ ہے دوسرا اس کا دل، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، یعنی وہ اپنے اختیار سے ایمان کو قبول کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے ایمان کو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اپنے اختیار سے انسان دینداری بن سکتا ہے، اپنے انسان اختیار کیا ہو سکتا ہے مرتد ہو سکتا ہے، اسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مطلب غامزن ہیں، جو مطلب اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کہتا ہے کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام چھت پر لیٹے ہوئے تھے، اب ان کے گھر میں بتوں کا کام چلتا تھا، ان کے جو باپ تھے آزر بتوں کا کارخانہ ان کے گھر پہ تھا، اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی جب بت جو جن کی پوجا لوگ کرتے ہیں وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کھانے میں مکھی بیٹھ جاتی ہے تو وہ کھا نہیں پاتے، تو کیسا خدا ہے جو اپنے کھانے کی خود حفاظت نہیں کر پا رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام وقت کھلے آسمان نیچے لیٹے ہوئے تھے تو ان کو ہی ستارہ نظر آیا، آسمان میں کیا ہوا؟ ستارہ نظر آیا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا کیا ہے؟ رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند نکل آیا، پھر ستارے کیا ہوئے؟ ٹھنڈے پڑ گئے، ستارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، یہ چاند کیا میرا رب ہے، کیونکہ ستارے تو ڈھل گئے۔ اب اگلے دن سورج نکل آیا، اب وہ چاند بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہمارا رب، یہ پھیلا ہوا اکبر، مطلب اس نے کہا گیا کہ اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی تو یہ بڑا ہو گیا۔ پھر رات آ گئی، پھر وہ سورج ڈھل گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، تو رب کی صفت نہیں، وہ کسی میں ڈھل جائے، اس لیے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کو وہ مطلب ڈھونڈنا چاہا، اللہ کی صفات کو، اللہ کی ذات ڈھونڈنا چاہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے کیا کر دیے؟ کھول دیے۔ اسی لیے جو انسان اللہ کو ڈھونڈنے میں لگا رہے گا، اللہ کو ڈھونڈنے میں لگا، اللہ کی قدرت کو دیکھے گا، اللہ کی کبریائی کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کیا ہوں گے؟ کھولتے چلیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اپنے انسانوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کی بہت ساری مثالیں بیان کری ہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ایسے گھر بناؤ، ایسے گھر بناؤ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا نام کیا بلند کیا جائے، اس میں اللہ کا ذکر اور اس کا نام کیا بلند کیا جائے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اور اس کی تسبیح دن اور صبح و شام کیا بیان کی جائے،
یعنی کہ اس میں مساجد کی تعمیر کا حکم دیا گیا، یعنی کہ ایسی مسجد بناؤ جس میں نماز کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، حلقوں کا اہتمام ہو، جس میں اللہ کا ذکر، اس کا نام کیا بلند کیا جائے۔ ترفعوا کے معنی تو بلند کرنا، لینا نہیں، بلند کرنا، جس سے آواز اٹھے، جس سے چرچا ہو اللہ کا، جیسے اذان کے ذریعے چرچا ہو رہا ہے، پھر نماز کے ذریعے چرچا ہوتا ہے، پھر تلاوت کے ذریعے چرچا ہوتا ہے، پھر ذکر، یہ کیا اللہ کا نام کیا بلند ہو رہا ہے۔ پھر ایک چیز میں اور ہے کہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ جس میں اللہ کا نام کیا ہو بلند ہو رہا ہو، یعنی بچہ کرنا پڑ رہا ہے، بچہ اللہ اللہ کر رہا ہے، بچہ گھر کا ماحول ایسا بناؤ جس میں دو چیزیں نکلتی ہیں، اور ایسے گھر میں جس میں صبح اور شام کیا اللہ کی تسبیح بیان ہو۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اب اس میں اللہ کے نور کا پیچھے تذکرہ کیا گیا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جسے اگر ہدایت نور بتایا، اب اس نور پہ آنے والوں کی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایک وہ جو مسجد کی تعمیر کرائیں یا گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا نور لے لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور کی طرف ہدایت دے دیا، راستہ دکھا دیا، راستہ پہ چلا دیا۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ ایک وہ لوگ جن کا بزنس، جن کی خرید فروخت، جن کا کاروبار اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، یعنی ایسے لوگ جن کی خرید فروخت، جن کی دکانداری، جن کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم ہونے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ لوگ کون ہیں؟ ہدایت پر ہیں، وہ اللہ کے پورے نور پر ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں کیا ہوں گی؟ پلٹ جائیں گی، یعنی کہ 3-4 مثال بیان کی، یعنی کہ 4 مثالیں بیان کی اس آیت میں۔ 4 کون مثالیں؟ پہلے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے میں ڈرتے ہیں۔ ظاہر سی بات جو اللہ کے سامنے پیش ہونے ڈرے گا، اسی کو خوف رہے کہ ہمارے آنکھیں دل کے پلٹ نہ جائیں۔ تو 5 صفاتیں بیان کی گئی ہیں جو لوگ نور پر ہیں، جو لوگ ہدایت پر ہیں۔ پہلا وہ جو اللہ کے گھر کو تعمیر میں لگائیں اس نیت سے کہ یہاں سے یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ دوسرے وہ کہ وہ خود اللہ کا ذکر کرے، تیسرے وہ جو اس میں اللہ کے جو نماز قائم کریں، چوتھے وہ جو زکوٰۃ ادا کرے، پانچویں جو قیامت پر ایمان لے کر کے آئیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ اللہ کے نور سے منور ہیں، یعنی اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اب ان کا انعام کیا ہے؟ یجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں اور اضافہ کرے، ان کے اعمال میں اجر دے، ان کے اس عمل کا کیا کرے؟ اجر دے۔ ما عمل جو کرتے ہیں ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ اور ان کے رزق میں کیا کرے؟ برکت دے، ان کے رزق میں برکت دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہو گیا، اب بات آئی کافروں کی۔ اللہ کا قرآن کا یہ نظام ہے، یہ مزاج ہے قرآن پاک کا، یا معجزہ سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ کرے گا اس کے بعد اس کی مثال پیش کرے گا، پھر کافر کا تذکرہ کرے گا، پھر کافر کی مثال پیش کرے گا، پھر منافق کا تذکرہ کرے گا، پھر منافق کی مثال پیش کرے گا۔ یہ نہیں کہ اہل ایمان کا تذکرہ کر دیا پھر منافق بھی نہیں، ترتیب بائے ترتیب قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب اتنی دیر سے ہم لوگ جو شروع سے پڑھ رہے تھے، پہلے تو زنا والوں پر پڑھا ہم لوگوں نے، اس زنا والوں کا جرم کیا ہے، پھر تہمت والوں کا جرم کیا ہے، پھر ان کی مثال کیا، ان کی سزا کیا ہے، پھر اس کے بعد آج انہوں نے پڑھا کہ جو ہے مطلب زنا کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، پھر اس کے اللہ کے نور سے کیا مراد ہے، کون لوگ ہدایت پر ہیں، پھر ان کی انعامات کے۔ اب جو بات چل رہی ہے وہ کافروں کی چل رہی ہے، بات چل رہی ہے اسی ذریعے کافروں چل رہی ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ ظمآن ماء، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے اعمال کی مثال اس طرح ہے کہ چٹیل میدان میں ان کو سیراب نظر آتا ہے، یعنی ایسے آدمی ریگستان میں یا کوئی صاف ستھری روڈ بنی ہے، اب دور سے لگتا ہے کہ وہاں پانی پڑا ہوا ہے، وہ دور سے کیا لگتا ہے؟ پانی۔ کوئی آدمی ریگستان کے بڑے سے ریگستان میں اور چل رہا ہے تو اس کو دور سے لگتا ہے کہ وہاں پانی کا کیا ہے؟ سیراب پڑا ہوا ہے، پانی مطلب بھرا پڑا ہوا ہے، جب وہ قریب جاتا ہے پانی نہیں ملتا ہے،
وہ پانی نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو جو کافر ان کے اعمال مثال ایسی چٹیل میدانوں کو سراب نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ریگستان کو پانی نظر آ رہا ہے۔ یحسبہ ظمآن الماء، جو گویا پیاسا آدمی اسے پانی محسوس کرے وہ پانی میں پڑا ہوا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، یہاں تک کہ جب ان کے قریب جاتا ہے، اس پانی کے قریب جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہ وہاں کچھ نہیں پاتا، وہاں وہ کچھ نہیں پاتا۔ ووجد اللہ عندہ، تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے پاس پاتا ہے، کیا پاتا ہے؟ فوفاہ حسابہ، اپنا پورا حساب پاتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو قیامت کے دن جو کافر لوگ ہوں گے ان کو جب جہنم میں ڈھکیلا جائے گا یا وہ خود چل کے جائیں گے، وہ مارے میدان محشر پیاس کی شدت میں ان کو ایسا لگے گا سامنے سے پانی بہہ رہا ہے، تو وہ پانی کے ہی اس میں جا رہے ہوں گے، پانی کی تلاش میں جا رہے ہوں گے، جو پانی تلاش جا رہے ہوں گے وہ اندر جہنم میں پوری کیا ہے جہنم میں، تو وہی اللہ تعالیٰ کا ہے ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، یعنی کہ جب انہوں نے اللہ کے پاس اپنا پورا کیا کر لیا حساب پا، جو جرم انہوں نے دنیا میں کیا ہے، جو شرک کیا ہے، اس کا پورا اللہ کے اس نے کیا پا لیا حساب پا لیا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد سب کا حساب کرنے والا ہے۔ اب ایک مثال یہ ہوگی، اب ایک مثال اللہ نے کافروں کے اعمال کی اور دی ہے۔ وَكَظُلُمَاتٍ فِي البَّحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٍ، یا ایک مثال یہ ہے کہ سمندر کی جو تاریکیاں اندھیری ہیں، سمندر کی اندھیریاں جس پر لہریں لدی ہوئی ہیں، اس پر کیا ہے لہر، موج من فوقی، ایک لہر کے اوپر ایک موج سے دوسری موج لدی ہوئی ہے، یعنی سمندر ہے یہ تو اس کا اندھیرا ہے، اس کا کیا ہے اندھیرا ہے، پھر اس کے اوپر اس کا موج ہے، یعنی جو سمندر پانی کا اوپر سے ایک اور موج لگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد موج فی فوقی سحاب، پھر اس پانی کے اوپر کالے بادل ہیں، کالے بادل ہیں، اتنا اندھیرا ہے، کتنا اندھیرا، ایسا اندھیرا ہے کہ جب کہ ظلمات بعضها فوق بعض، کی اندھیرا بعض سے بعض پر ہے، یعنی بعض اندھیرے طے بتے، اندھیرا جو طے بتے ہیں، کیسا اندھیرا ہے؟ ایسا اندھیرا ہے کہ اذا اخرج ید لم یکد یراها، ایسا اندھیرا ہے کہ اگر انسان اس اندھیرے میں ہاتھ نکالے تو دکھائی نہ دے، انسان کو اپنا ہاتھ نہ دکھائی دے، یعنی کافروں کے اعمال مثال ایسے اندھیرے کی طرح ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالیں گے کسی سمندر میں کسی اندھیرے میں تو اس کو ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ تعالیٰ جسے نور نہیں عطا فرماتا، ہدایت نہیں عطا فرماتا، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلا واضح ہے، ایمان ہی اصل نور ہے، اگر ایمان نہیں ہے آپ جتنے بھی اچھے کام کر لیجئے، جتنی چیریٹی آپ دے دیجئے، جتنے آپ گھر بنوا دیجئے، جتنے آپ غریبوں کے کچھ بھی کر دیجئے، تو آپ کے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوں۔ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ مل سکتا ہے، دنیا بدلہ مل سکتا ہے، آپ بہت سی پریشانی سے بری ہو سکتے ہیں، آپ کو مال میں اضافہ مل سکتا ہے، آپ کو پبلسٹی مل سکتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کی محبت اتر سکتی ہے، اتنا ہو سکتا ہے، اتنا دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن جو آخرت کی جو چیزیں وہ آپ کو نہیں مل سکتی، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا نور، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا ایمان والا ہے جس نے نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کیا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ چیریٹی کی، نہ کسی کی مدد کری، تو اس کو کچھ سزا دنیا میں مل سکتی ہے، لیکن وہ آخر میں مکمل طور پر ناکام نہیں ہے۔ کوئی بھی اہل ایمان ہے جو مکمل طور پر ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ کا اسے نکال کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے۔ یعنی ایمان کی اہمیت ہے، اللہ پر ایمان کی کیا ہے؟ اہمیت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو انسان کہتا ہے بھائی رائے کے دانے میں ایمان ہونا چاہیے، بھائی اس کا سلسلہ یہ ہے کہ جو حدیث میں پیش آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا اور تمام امتیں جو ہیں کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور آدم علیہ السلام کہیں گے تم موسیٰ تم ابراہیم کے پاس جاؤ، اللہ خلیل ہے، اور وہ پھر امت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تم میرے پاس آؤ، موسیٰ علیہ السلام پر جاؤ، وہ تو اللہ کے کلام، اللہ نے ان سے کلامی کری ہے،
پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تم کہاں جاؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی تم یہاں کیوں آئے ہو، تم جاؤ اپنے نبی کے پاس جاؤ جو اللہ کے محبوب ہیں. تب یہ پوری امت نبی کے پاس جائے گی، اور پھر نبی کہیں گے تم بہت صحیح جگہ پہ آئے ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور سجدہ پیش کریں گے، اور کئی سال تک سجدہ کرتے رہیں گے، لمبا سجدہ کریں یہاں تک اللہ تعالیٰ خود کہے گا محمد اپنا سر اٹھا، جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام فوراً ہو جائے گا، یہ بہت لمبا کیا پروسیس ہے. یعنی کہ پہلے انسان کا حساب کتاب ہوگا، پورا فیصلہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب انسان کیا نام ہے اپنی سفارش لے کر کے جائے گی، جب میں سفارش پورا حساب ہو گیا، پورا کیا ہوگا حساب ہوگا. جیسے کہ ایک انسان نے فارم بھرا نوکری کے لیے، نوکری کی فارم بھرا، اب رزلٹ نکل گیا، اب بھیا اس کا نام آیا نہیں. اب اس نے نوکری پانے کے لیے پرنسپل سے، وائس پرنسپل سے، مینیجر سے، نیتا سے، سب سے سفارش کری. اس کے بعد اسے ٹھیک ہے منتری پاس چلے وہ کام کر دیں گے. یہی پروسیس آخرت میں رہے گا. جب پورا حساب کتاب ہوئے پھر یہ امت جو ہے اس کا اپنا فیصلہ دیکھے گی. پھر وہ امت ادھر نبی پر جائے سفارش کرنے کی، پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے گی. اس لیے ہمیں رائے کے دانے برابر ایمان جو بچا کے لینے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ سراسر غلطی ہے. ایمان وہ نجیب جیسے صحابہ کا تھا، جیسے صحابہ کا تھا ویسے ایمان ہے. صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ کسی بھی حال میں اللہ کے نظام کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ صحابہ کا نظام تھا. کسی بھی حال میں، ہاتھ پر اچھے آئیں، برے آئیں، شدید آئیں، سخت، جیسے بھی حالات آ جائیں، کسی بھی حال میں اللہ کے نظام کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ صحابہ کا ایمان تھا. مر جانا، کٹ جانا، کچھ بھی کر لینا، لیکن اللہ کے نظام کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ ذرا بھی کمپرومائز مت کرنا. یہ صحابہ کا ایمان تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ تعالیٰ جسے نور نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہا ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، یعنی جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں وہ سب کیا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے اور جو پھیلے ہوئے جانور سب کیا اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ہر ایک اپنے علم کے مطابق نماز پڑھ رہا اور تسبیح بھی بیان کر رہا ہے. یعنی اللہ کی جو ہر مخلوق کی عبادت کا طریقہ کیا الگ الگ ہے. جو انسان ہیں، جنات ہیں، ان کی عبادت کیا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات، یہ سب ہے. لیکن جو مخلوقات، دیگر مخلوقات ہیں، وہ ہماری نگاہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہی ہے. لیکن اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں، جتنی مخلوق ہے، آسمان میں اڑنے والے ہوں یا زمین میں ٹہلنے والے ہوں یا سمندر میں تیرنے والے ہوں، سب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا کر عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تصویر کو کیا کر بیان کر رہے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور ہر ایک کو اللہ کی طرف کیا ہے لوٹنا ہے. ہر ایک کو اللہ کی طرف کیا ہے لوٹنا ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا گھر بنایا ہے، ایگزام ہال. جیسے ایگزام ہال نہیں ہوتا کہ بچہ گیا ایگزام دینے کے واپس چلا آیا، یہ دنیا ایگزام ہال ہے. دنیا کیا ہے ایگزام ہال. اب ایک انسان کو پیپر دینا ہے، اب 3 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے. 3 گھنٹے کیا دیا گیا ٹائم دیا، 3 گھنٹے میں آپ کو پیپر کیا کرنا حل کرنا ہے. اب لڑکا جو ہے وہ بجائے پیپر حل کرنے کے ادھر ادھر منڈی گھما رہا ہے. ادھر کیا کر رہا ہے منڈی گھما رہا ہے، کہیں سے کچھ مل جائے. اور شکتی اتنی ہے منڈی گھما نہیں سکتا، شکتی اتنی ہو منڈی گھما نہیں سکتا. تو پیپر جیسے دیا جمع کر چلا آیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے اسے لو، ادھر ادھر منڈی مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے بس صاف ستھری ہدایت ہے، قرآن، حدیث، سیرت رسول، صحابہ کا طریقہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اللہ نے ہمیں کھلی چیزیں عطا فرمائی ہیں، کھلی کیا کری چیزیں عطا فرمائی ہیں. تو اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. ہر ایک کو اللہ کی طرف کیا ہے لوٹنا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا.
کیا تم یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، بادلوں کو کیا کرتا ہے؟ اکٹھا کرتا ہے، ثم یؤلف بینہم، ان کو طے بطے لگاتا ہے. یعنی اللہ جب بارش کا موسم کیسا ہوتا ہے، بادل کھلا آسمان ہے، دھیرے 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 بادل کیا ہوگا؟ چمٹے گا، ایک دوسرے سے کیا ہوگا؟ چمٹے گا. ثم یؤلف بینہم، پھر وہ طے بطے آئیں گے، ایک دم کالے بادل ہو جائیں گے، کھلا موسم جو کالے بادل میں تبدیل ہو جائے گا. ثم یجعلہ رکاما فطر الودق یخرج من خلالها، پھر اس کے بعد اندر جب بادل گھنے ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا کرے گا؟ بارش کرے گا، اللہ تعالیٰ بارش کرے گا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور جو آسمان میں جو پہاڑ ہیں بادلوں کے، اللہ تعالیٰ اس میں سے اولا برسائے گا. جو اولے گرتے ہیں وہ آسمان سے اسی لیے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ. تو ان کی مثال یہ ہے کہ جب آسمان جب اکٹھا ہوتا ہے، جب اوپر جب پہاڑ ہوتا ہے بادلوں، اس سے اللہ تعالیٰ اولے کیا ہوتے ہیں؟ برساتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جہاں چاہتا ہے وہاں نہیں برساتا. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ الْأَبْصَارَ، اور جو بجلی کی جو چمک ہے وہ ایسی ہے کہ قریب ہے کہ ان کی بجلی چمک کیا ہو؟ ان کی نگاہوں کو کھینچ لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں ترتیب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بیان کری، اس کے بعد اہل ایمان کی صفات، پھر اس کی مثال، پھر کافروں کی صفات، پھر مثال، پھر اہل ایمان کا انعام، پھر کافروں کا بدلہ، پھر ان کی مثالیں بیان کری. یہی اللہ کے کلام کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. اللہ کے کلام کا معجزہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین. دعا کر لیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے وہ ذات جس کے نور آسمان عظیم پھیلا ہوا ہے، اے وہ ذات جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اے وہ ذات جس کے دل جس کے قبضے میں تمام طاقتیں ہیں. اے اللہ ہم تو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. اے اللہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا بھی اقرار کر رہے ہیں، جو صغیرہ گناہ ان کا بھی اقرار کر رہے ہیں. اے اللہ تجھے بے عیب کہتے ہیں. اے اللہ تجھے واحد لا شریک مانتے ہیں. اے اللہ تجھے ہم تواب الرحیم مانتے ہیں. اے اللہ تجھے ہم غفور الرحیم مانتے ہیں. اے اللہ تجھے عزیز الحکیم مانتے ہیں. اے اللہ ہم نے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تیرے در پر آئے ہیں. اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ فلسطینی پر رحم فرما. اے اللہ مسجد اقصی پر رحم فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ بے شک فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے. اے اللہ فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے. اے اللہ ان کی جان ماں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر ڈٹا رہے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا وہ کون سا گروہ ہوگا؟
تو تیرے نبی نے فرمایا تھا وہ القدس والے ہوں گے، وہ مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ہم بے بس ہیں ان کی مدد سے، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم لاچار ہیں ان کی مدد کے لیے، اے اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اے اللہ ہم ان کے حق میں دعائیں دے، ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ یہ فرشتوں سے گھرا ہوا مجمع ہے، اے اللہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ فرشتے پہ آمین کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کے شکنجے توڑ دے، اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے شکنجے توڑ دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس دور میں وہی کام ہو رہا ہے جو فرعون کے دور میں ہوا تھا کہ تیرا قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، عورتوں کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ اس دور کے فرعون بھی اسی کے نقش قدم پر ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہیں اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے زنا کاری کرتے ہیں۔ اے اللہ ایسی بدبخت اور ظالم ملعون حکومتوں کو تباہ فرما دے، اے اللہ ہمیں نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھر کی خواتین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی عزت کو برقرار رکھ، اے اللہ ہم بچوں کی معصومیت کو برقرار رکھ، اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے فراہم فرما، اے اللہ بے شک یہ تیرا کلام ہے، اے اللہ میں تیرا ناچیز بندہ، ہم سب تیرے ناچیز بندے ہیں، اے اللہ جو کچھ کہنے سننے میں غلطیوں کوتاہی ہو گئی ہوں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دینا، اے اللہ آخرت پکڑ نہ فرمانا، اے اللہ ہماری پکڑ آخرت میں نہ فرمانا، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ ہمیں مجرموں میں شامل مت کرنا، اے اللہ ہمیں مجرموں میں شامل مت کرنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں درگزر کر دینا، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ بے شک پچھلے سال بہت سے لوگ درس میں بیٹھے تھے جو اس سال ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو ہمارے خاندان میں سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے بڑے بزرگ موجود ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب پر ان کا سایہ ہم سب پر دیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ نبی کی تعلیم کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی صحابہ کے نقشے پہ چلائیں، اے اللہ ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنا، اے اللہ نبی کے طریقے عمل کرنے والا بنا، اے اللہ قرآن کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ہم تو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں جو مانگا ہے اسے قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین رحمتک یا رب العالمین۔